محمد وآل محمد فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ایک اور بلندر صلوات پڑھنا. بحمد اللہ گزشتہ 4 شبوں سے سورہ مبارک حجرات کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مقصد گفتگو، ہدف بحث، غرض و غایت کلام بس ایک ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والوں میں اور رسول اللہ کے امتی کہلانے والوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیں. ہم وہ منزلت، وہ مقام حاصل کر لیں کہ ہم سچے مومن کہلائیں. اولئک هم الصادقون کے زمرے میں آ جائیں. اللہ جن کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. یہ اس دائرے میں ہماری بھی کوئی گنجائش نہیں کر رہی. اس کے لیے بہت کچھ اور عملی لحاظ میں، تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی، علمی اور عملی، ایمانی اور اعمال صالحہ کی جہت میں بھی ہر لحاظ سے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، تب وہ مقام حاصل ہوتا ہے.
ظاہر ہے کہ یہ یاد دہانیاں ہیں، یہ تذکر ہے۔ انسانوں میں بہت سی کمزوریاں ہیں۔ اس نظام کائنات میں، اس سورج کی روشنی میں، اس زمین کے اوپر جو کچھ عالم آباد ہے، اس عالم کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عالم غفلت ہے۔ یہاں بار بار مختلف اسباب کی بنا پر غفلتیں طاری ہو جاتی ہیں، اور لطیف بات یہ ہے کہ ان غفلتوں میں بھی بعض غفلتیں ایسی ہیں جو ہماری کوتاہیوں کی بنا پر ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی غفلتیں ہیں جو ایک حجاب بنتی ہیں کسی حقیقت کی تابکاری سے ہمیں وقتی طور پر بچانے کے لیے۔ یہ نظام الہی، یہ حکمت الہیہ ہے، یہ اسرار کی باتیں ہیں، یہ سب راز کی باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے دار غفلت، اور چونکہ دار غفلت ہے اور ساتھ ساتھ دار غفلت ہی نہیں ہے، دار ابتلا بھی ہے، دار آزمائش بھی ہے، اس لیے یاد دہانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے رسول یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ یاد دہانی سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی بیانات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اصول اور فروع سے لے کر الہیات اور اخلاقیات سے لے کر جو کچھ بھی اسلامی طرز حیات ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے، اور ایک مثالی امتی بننے کی کوشش کی جائے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ آرزو رکھنی چاہیے، یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے دل میں کہ ہم رسول اللہ کے ایک سچے امتی بن جائیں۔ اور قرآن مجید اگر غور سے پڑھیے تو قرآن مجید نے تو ایسے پاٹوں پاٹ دروازے کھولے ہیں حصول سعادت کے لیے، سعادتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخی اعتبار سے صحابیت کا دروازہ تو بند ہو گیا، یعنی اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رسول پاک کا صحابی بن سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے معیت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یعنی وہ اعمال ہیں، وہ طریقہ کار ہے، وہ اسلوب حیات ہے کہ اگر اس اسلوب حیات کو اختیار کر لیں تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا گویا آپ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک سے زائد مقامات پر معیت کا اس انداز سے تذکرہ ہے، سورہ مزمل میں ہے، سورہ فتح میں ہے، اور مختلف مقامات پر ہے۔ یہ آپ کا شرف ہے، اگر آپ بیدار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا کی معیت بھی رہے، رسول کی معیت بھی نصیب رہے۔ اور جب خدا اور رسول کی معیت نصیب رہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ولایت مآب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معیت نصیب نہ ہو۔ یہ مراتب ہیں جو قرآن مجید نے آپ کے لیے پاٹوں پاٹ دروازے کھول رکھے ہیں حصول سعادت کے، سعادت حاصل کہ ہم جہت قد و کاوش، کوشش و کاہش اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اجتہاد بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، مجاہدہ بھی ضروری ہے۔
اس آیت کریمہ میں بات کہی گئی، اس میں ایک رخ کی طرف اور آج اشارہ کی طرف سے سعادتیں اور برکتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ اور پھر عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، صرف نعرے بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، صرف سلوگنز، نعرے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل آپ کا وہ منارہ نور ہے کہ جو باطل نعروں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ عمل عمل۔ اب یہاں پر ایک خاص جہت کی طرف اشارہ کروں گا آج، کہ سورہ مبارکہ کی اس آیت میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس ایمان لانے والے تو وہ ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی چون و چرا میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر ایک بالکل واضح تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو عام طور پہ جہاد کا تصور ہے نا، کہ جہاد صرف تلوار سے ہوتا ہے، جہاد صرف اسلحے سے ہوتا ہے، جہاد جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، وہی جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا تو بہت بڑا مفہوم سامنے آ گیا، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ قرآن کی لفظ ہیں، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مال سے کیسے جہاد ہوتا ہے؟ جو لوگ مالدار ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کریں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نفس کی راہ میں نہیں۔ ہم نے کہا نا کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم یہ راستہ ہے، یہی ہے صراط، جس سے گزرنا ہے کہ اپنا نفس شریک نہ ہو جائے، ریا شریک نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں۔ علماء کے لیے بھی، اغنیاء کے لیے بھی، صاحبان ثروت، صاحبان علم، سب کے لیے علم کا اظہار بھی بیان علم اس لیے نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں عالم ہوں، بیان علم اس لیے ہو کہ پروردگار نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں امانت الہیہ سمجھ کر، اور کوشش کریں کہ ہم بھی اس علم کے سانچے میں ڈھلیں اور عوام بھی اس علم کے سانچے میں ڈھلیں۔ یہی صورتحال سرمایہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کریں، صرف کریں، اللہ کی امانت سمجھ کر اور ایک فریضہ سمجھ کر۔ اس لیے پیسہ خرچ کریں مسجدوں پر کہ مسجد کے منارے بلند ہوں اور مناروں سے خدا کا نام بلند ہو، نہ کہ آپ کا نام بلند ہو۔ فرق ہے نا؟ مسجد کے ستونوں پر اپنا نام لکھوا دینا کہ جناب فلاں صاحب کی کمک سے مسجد بنی ہے، یہ کیا ہوا؟ مسجد ہے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یا آپ کا نام بلند کرنے کے لیے؟ غارت ہو گیا وہی عمل، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم کیا اور ہمارا نام کیا، آپ کیا اور آپ کا نام کیا۔ مسجد تعمیر کی ہے خدا کی عبادت کے لیے، مسجد میں منارے بلند ہوئے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس سے اذان کی آواز بلند ہو
اور مناروں کے اوپر نیچے آپ نے اپنا نام لکھ رکھا ہے۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کا نفس شریک ہے، آپ اپنے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں؟ اجر کس بات پہ ملے گا؟ ہو گئی نا تھوڑی تلخ بات۔ آج بہت سی تلخ باتیں کروں گا۔ گزشتہ 4 دنوں سے آپ خوب خوش ہو رہے تھے، آج تھوڑا سا دل جگر سنبھال کے بیٹھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے ابھی گزشتہ دنوں میں ایک مسجد کو وزٹ کر کے آیا، وہاں میری تقریر بھی رکھی گئی، تقریر بھی کی میں نے، لیکن جب مسجد وزٹ کر رہا تھا تو مسجد میں حصہ تو بہت سے لوگوں نے لیا ہوگا۔ مسجد تعمیر کرنے میں بہت سے لوگوں نے اپنا مال صرف کیا، بہت سے لوگوں نے ڈونیشنز دیے، خمس اور مختلف طرح سے مدد کی، مگر 2-1 حضرات کا نام بہت نمایاں رکھا، وہ یادگاری پتھر۔ مسجد میں آپ کی سرپرستی میں مسجد بن رہی ہے اور آپ نے اپنا ہی نام وہاں پہ موٹے موٹے حرفوں میں لکھوا دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ روز محشر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ووٹ نہیں دینے والا ہے کہ اپنی خدمتیں گنا رہے ہیں۔ عمل جو خدا کی راہ میں ہوتا ہے اس کا علم خدا کو ہوتا ہے۔ خدا کے لیے کام کرنا یہ خود بہت بڑی ریاضت ہے۔ اور ایک جملہ اور یہیں پہ کہہ دوں، میرا پرانا جملہ ہے، سب سے لوگ سیر و سلوک کے نسخے پوچھتے ہیں دستور العمل کیا ہے، اکثر میں خالص خدا قوم کی ملت مسلمہ کی مشترکہ گویا مشکلیں ہیں اور مسائل ہیں۔ ان مسائل میں اقتصادی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مال ہوگا تب نہ جہاد کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ مال دنیا کمانا، حلال طریقوں سے کمانا، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زیارت امام حسین کو جانا عبادت ہے، عمرہ رسول پاک کی زیارت کے لیے مدینے جانا یہ عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے۔ حلال لقمہ حلال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ عموماً تجارت کے، زراعت کے، صنعت کے، یہ سب جو مسائل و احکام ہیں شریعت کی کتابوں میں، اس کو معاملات کے ضمن میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو حضرات توضیح المسائل پڑھتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ توضیح المسائل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک میں عبادات، ایک میں معاملات، اور سب سے زیادہ زور جو ہے وہ عبادات پہ دے دیتے ہیں لوگ۔ معاملات کے احکام عموماً اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں، بس طہارت کے مسائل، غسل اور وضو اور تیمم کے مسائل دیکھ لیے، نماز کے مسائل دیکھ لیے، روزے کے مسائل دیکھ لیے، اللہ اللہ خیر سب۔ اچھا
اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ معاملات کی اہمیت کتنی ہے؟ خریدنا بیچنا، زمین سے کچھ اگانا اور بیچنا، باغبانی، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری کے احکام، اجارے کے احکام، یہ سب جو احکام ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے؟ کتنی اہمیت ہے؟ ایک جملہ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی اس ایک جملے سے روشنی ملتی رہے گی۔ ایک باطل معاملہ ہزاروں صحیح نمازوں کو باطل کر سکتا ہے، مگر ہزاروں نمازیں مل کر کسی ایک باطل معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک باطل معاملہ، آپ نے کسی پلاٹ پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا اور اس پہ امام باڑہ بنا لیا، مسجد بنا لی۔ اب ظاہر ہے اس مسجد میں ہزاروں نمازیں پڑھیں گے آپ، ہزاروں مجلسیں منعقد کریں گے، لیکن وہ شروع میں جو گناہ تھا وہ تو ایک ہی تھا، ایک ہی پلاٹ پہ تو غاصبانہ قبضہ کیا آپ نے، ایک پلاٹ پہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار یہ عمل ہوا، نماز تو روز پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں ابو حمزہ صومالی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن ایک معاملہ اگر ایک معاملہ باطل ہے تو یہ ساری نمازیں مل کے کیا اس غاصبانہ معاملے کو صحیح کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ حکم شرعی ہے غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، اور نماز ہو یا عزاداری ہو، اگر غصبی جگہ ہے غصبی ہے، واضح ہے یہ معاملہ۔ تو یہ کتنا کیسا ایکویشن ہے؟ ہزاروں نمازیں مل کے ایک باطل معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی، لیکن ایک باطل معاملہ ہزاروں نمازوں کو باطل کر سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس میں زیادہ اہم بات کیا ہوئی؟ معاملات۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا اگر دیکھنا ہو کسی کا دین کہ وہ سچا دیندار ہے یا نہیں، سچی دیانت رکھتا ہے یا نہیں، تو یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، قرآن مسجدوں میں بیٹھ کے کتنی دیر تک تلاوتیں کرتا ہے، اس سے ذرا سا پیسے کا معاملہ کر کے دیکھو۔ اگر یہ رسول کا ارشاد ہے، رسول کا، اگر پیسے کے معاملے میں کھرا ہے تو دیندار ہے۔ اگر یہ رسول کا ارشاد ہے، اگر پیسے کے معاملے میں کھرا ہے تو دیندار ہے، ورنہ نمازوں سے اور روزوں سے اور تلاوت سے اور گریہ و زاری سے، خضوع و خشوع کے تظاہر سے دیانت داری کا پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ معاملات میں ہمیں اللہ کے احکام کو سامنے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے، اور معاملات میں پوری دیانت داری سے۔ اگر انسان، یہ بھی حدیث سن لیجئے جوانان عزیز، ذرا سا بھی اپنے اندر کسل مندی، کاہلی اسے قریب نہ آنے دیجئے۔ یہ سب تعلیمات آل محمد ہیں۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل بیت کو، ائمہ کو کاہل آدمی پسند نہیں ہے، جو کام کرنے میں نشاط نہ رکھتا ہو۔
یہ کاہلی پسند نہیں ہے۔ اور حدیث کا ایک مضمون یہ ہے کہ اگر انسان رزق حلال کمانے کی راہ میں مر جائے تو اس کو بھی اللہ شہید کا درجہ دے۔ کتنا بڑا درجہ ہے؟ یا انسان کی اپنی کوئی جائیداد ہے، اس کی اپنی اصلی جائیداد ہے، اب اس جائیداد کی حفاظت میں اگر دشمن نے حملہ کیا اور دشمن چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زمین جائیداد پہ غاصبانہ قبضہ کر لے اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں چونکہ آپ کی چیز ہے، اس بچانے کے سلسلے میں اگر آپ کی خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی تو صاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کو اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اب سمجھ لیں آپ، یہ حدیثیں تو آپ کو سنائی نہیں گئی ہیں۔ عموماً زندگی کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ آپ کا رزق کا سلسلہ، رزق و روزی کا سلسلہ مضبوط ہو، حلال ہو، پاک ہو۔ اور کمانے کے سلسلے میں کچھ اور چند باتیں عرض کر دوں۔ ہمارے بر صغیر میں ایک یہ کیا کہیں سائیکی بن گئی ہے، یا ایک طرح کا ایک رویہ بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ ہے، نس نس میں یہ بات غلامی کی رچی بسی ہوئی ہے کہ ماں باپ چاہتے سروس میں آ جائے، ملازمت سفارشیں کرائی جاتی ہیں، کوششیں کرائی جاتی ہیں۔ اسلام نے سروس اور ملازمت کو جو درجے ہیں نا روزی روٹی حاصل کرنے کے، اس میں سب سے نیچے رکھا ہے۔ پرائرٹی اسے نہیں ہے، ترجیح اسے نہیں حاصل ہے۔ ترجیح یہ ہے کہ آپ آزادانہ طور پر تجارت کریں، چھوٹی سی بھی تجارت کریں گے تو اللہ اس میں بہت برکتیں عطا کریں گے۔ تجارت، بزنس، حدیثوں کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کتاب المتاجر، اور کتاب المتاجر چاہے وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں یا حدیث کی کتابوں، وسائل الشیعہ کی کتاب المتاجر اٹھا کے دیکھیں، الحدائق الناظرہ کی کتاب المتاجر اٹھا کے دیکھ لیں، تجارت کی اور کسب معاش کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اطہار نے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد علیہ السلام، ان ائمہ اطہار نے جو تعلیمات آپ کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ وجہ بتائیے کہ تجارت سب سے پہلے تجارت ہے، اس کے بعد ہے زراعت، اس کے بعد ہے صنعت و حرفت۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، اور یہاں تک جملہ ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ شوق دلانا ہے اور عقل عملی کو بیدار کرنا ہے، جو پریکٹیکل انٹلیکٹ ہے آپ کا اس کو بیدار کرنا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مٹی اور پانی موجود ہو پھر بھی وہ رزق کو محتاج ہو، یعنی کم سے کم آپ مٹی پانی سے گوندھ کے آپ بہترین کھلونے بنا سکتے ہیں، بچے روز توڑتے ہیں، روز خریدتے ہیں، آپ کی تجارت چمک جائے گی۔ آپ بہترین زینت کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ایک مثال ہے، زینت کی چیزیں گھر میں لوگ رکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو صرف زینت کی ہوتی ہیں اور وہ مٹی اور پانی سے بنی ہوتی ہیں۔ مٹی پانی سے آپ نے مختلف چیزیں بنائیں اور اس پہ رنگ روغن لگایا، اپنی محنت اور ذہانت سے آپ نے کمانا شروع کر دیا۔ یہ معصومین کے ارشادات ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ کسی کو مٹی اور پانی میسر ہو اور پھر بھی وہ شکوہ کرتا ہو کہ رزق اور روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کچھ بیدار ہوئی فکر،
زمین تا آسمان کروڑوں ذریعے اللہ نے بنا رکھے ہیں انسانوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے، اس لیے کبھی نہ کوئی حرام طریقہ اختیار کیجیے گا اور نہ خدارہ دین کو تجارت بنائیے گا۔ نہ کوئی حرام ذریعہ اختیار کیجیے، حرام تو حرام، مکروہ ذریعے بھی اختیار نہ کیجیے، اور نہ دین کو تجارت بنائیے۔ سچی تجارت کیجیے، چھوٹی سی بھی تجارت شروع کریں گے آپ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہیں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کو یاد رہے گا نا، تجارت سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سی۔ ارے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چھوٹی سی تجارت شروع کی اور 10 برس میں، 5 برس میں، 15 برس میں اتنے بڑے جواب دینا ہے۔ خدا پوچھے گا ہم نے اتنے اچھے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے تھے، 2 آنکھیں دی تھی، سوچنے کے طریقے تمہیں بتائے، تمہیں دماغ دیا، فکر دی، اور کسی چیز کو استعمال میں نہیں لایا۔ یہ کیسی ناقدری ہے، یہ کیسی ناشکری ہے۔ ملعون، یہ لفظ ہے حدیث کی، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال دے۔ لفظ ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈال دے، جو طفیلی بن کے جیے۔ یہ پسند نہیں ہے، نہ خدا کو پسند ہے، نہ رسول کو، اور نہ اہل بیت کو۔ نہ طفیلی بن کے جیے، نہ غلام بن کے جیے۔ تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت، اس پر زور اسلام نے اس لیے دیا، وجہ بتائی، حدیث میں معصوم نے وجہ بتائی، کہا تم سروس جو کرتے ہو، ملازمت، یہ اس لیے سب سے کم ہے ہماری نظر میں، کم ارزش، کم قیمت، اس کی ویلیو سب سے کم ہے، اس لیے کہ سروس میں تمہاری اپنی آزادی چھن جاتی ہے، تم اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے نے جو بنا دیا تمہارے لیے فریم ورک، بس اسی میں کام کرو۔ دیکھیے آپ کی آزادی آپ کے مولا کو کتنی عزیز ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کی آزادی، حریت، سربلندی کتنی عزیز ہے اسلام کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں تمہاری آزادی ہمیں عزیز ہے، تم آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، صنعت و حرفت سے کام لو، اور پھر حلال روزی کماؤ۔ تو ان طریقوں سے حلال روزی کمانا بھی جہاد ہے، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا واجب ہے اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور پھر اس نیت سے کمانا کہ پروردگار ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، ہماری تجارت میں، ہماری زراعت میں برکت عطا فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو عزت و آبرو سے پال پوس سکوں اور امت مسلمہ پہ خرچ کر سکوں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو دیکھیے خود اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں ہوں گی۔ پروردگار میری زندگی میں برکت عطا فرما، میری روزی میں برکت عطا فرما، تاکہ میں یتیم بچوں کی سرپرستی کر سکوں، تاکہ میں بیواؤں کی تذکیری کر سکوں، تاکہ جو کچلے ہوئے پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں ان کی سرپرستی کر سکوں۔ اگر یہ جذبات دل میں ہیں، یہ فکر اگر سچی فکر ہے تو پروردگار خود برکتیں عطا فرماتا ہے۔ خود غرضی سب سے بری بات ہے، صرف اپنے لیے سوچنا انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ انسان مسلم تو بہت بلند ہوتا ہے، انسان مومن تو بہت بلند ہوتا ہے۔ انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خود غرض ہو، صرف اپنے لیے سوچے۔
جو اس کا لقب ہے نا انسان، اس لقب کے ساتھ وہ بات منسجم نہیں ہوتی. انسان کہتے ہی ہیں اسے جسے دوسروں سے انس ہو، اور اس دوسروں سے سچے انس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں، معاشرے کی فکر کریں، معاشرے انسانی کی فکر کریں. یہاں پر برسبیل تذکرہ ایک بات اور عرض کر دوں. خود کمائیں، حلال کمائیں، تجارت سے کمائیں، صنعت و حرفت سے کمائیں. چھوٹی سی تجارت کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. شرم کی کیا بات ہے؟ حلال روزی کمانے میں کیا شرم ہے؟ حرام کھانے میں شرم ہونی چاہیے. کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں شرم ہونی چاہیے. نہ دست سوال دراز کریں، نہ حرام طریقوں سے کمائیں. وہاں شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہوتی ہے. حلال کمانے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا سا چاہے آپ جسے کہتے ہیں کہ ٹھیلا لگا لیں بازار میں، کون سی شرم کی بات ہے؟ حلال روزی کمانا شرم کی بات ہے؟ بے اختیار مجھے یاد آ گئی ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک شخص نے دیکھا، وہ امام کے دشمنوں میں سے تھا، حاسدوں میں سے تھا. دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اپنے باغات کی طرف، تاکہ اپنی نگرانی میں باغ کے جو امور ہیں وہ انجام دلوائیں. دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، امام جا رہے ہیں. تو اس نے طنز کیا، نعوذ باللہ، کہ ابو عبداللہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ لوگ مال دنیا کے کتنے حریص ہیں، اس دھوپ میں مشقت کرنے جا رہے ہیں مال دنیا کے لیے. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. امام نے جواب دیا، ہم حریص نہیں ہیں دنیا کے، مگر تم جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اس لیے ہم اپنے قد یمین سے رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے طنز کیا تھا، لیکن آپ نے پورے صبر و تحمل و بردباری کے ساتھ ایک حکیمانہ اور مدلل جواب دیا. اور یہیں پہ یہ بھی ٹھہر کے عرض کر لوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے جو اطلاع نہیں رکھتے، معصومین علیہم السلام کی سیرتوں سے بے خبر ہیں اور صحیح سوانح عمریاں نہیں پڑھیں، چونکہ تاریخ نے تو اماموں کے ساتھ مسلسل خیانت کی ہے. مورخین نے ہمارے اماموں کی سوانح عمریاں لکھنے کا حق ادا نہیں کیا. جو سچے حالات تھے نہیں لکھے، نہ جانے کیا کیا کچھ لکھ دیا. تو اکثر ان کے اکثر حالات پردہ خفا میں ہیں، نہیں جانتے لوگ. تھوڑی سی چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ مناقب، کچھ فضائل، کچھ معجزات. باقی جو روزمرہ کی سیرت تھی جس طرح لکھی جانی چاہیے تھی نہیں لکھی گئی. چیزیں ہیں لیکن کتابوں میں منتشر ہیں. سینکڑوں کتابیں پڑھیں تو ایک صفحے 2 صفحے کا مضمون ہاتھ آتا ہے. تو ریسرچ کرنے کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے اماموں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ہمارے درمیان سے بھی بچے پوچھتے ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہمارے اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی خمس پر زندگی نہیں گزاری ہے. خمس و زکوٰۃ کا ایک درہم بھی کسی امام نے اپنے نفس پر خرچ نہیں کیا ہے. خمس و زکوٰۃ آتا تھا، یہ خمس آتا تھا، زکوٰۃ آتی تھی، لیکن یہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے. اور جو خمس و زکوٰۃ کی دولت آتی تھی وہی نہیں تقسیم کرتے تھے، بلکہ اپنے قد یمین سے اپنی کمائی ہوئی دولت بھی خرچ کر دیتے تھے. ان کا رتبہ یہ تھا کہ کماتے تھے اور خرچ کر دیتے تھے اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. کون ان کے مرتبے کو سمجھ سکتا ہے؟ پہلے امام حضرت امیر المومنین علی بن
ایسے تذکرہ نگار ہیں، کیا کہوں، بے معرفت یا بے حیا۔ اور تیسری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جو حضرت علی کی سوانح عمریاں لکھتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں کہ بس ان کا فقر و فاقہ اور ناداری و مفلسی کو پروجیکٹ کریں۔ علی کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمیشہ نادار رہتے تھے، فاقے پڑھتے تھے گھر میں۔ ان کو وہ روایتیں نظر ہی نہیں آتی کہ علی فاقے سے رہتے تھے لیکن علی کے در سے کبھی کوئی بھوکا واپس نہیں گیا۔ علی کے پاس پیسے کا ذخیرہ نہیں رہتا تھا، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو علی کے سامنے دست سوال دراز کرے اور مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ روایتیں، یہ واقعات لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہیں۔ یہ کہ جس روز آپ کا عقد تھا اس روز بھی یہ تو کہتے ہیں کہ زرہ بیچ کر مہر ادا کیا، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اسی روز صبح آپ نے اپنی زکوٰۃ واجب جو ہے 40,000 درہم ادا کیے تھے اس زمانے میں۔ اور آپ کے اور جو ریاضتیں تھیں وہ عرض کر دوں میں اشارتاً، مدینے سے لے کر ینبوع تک، ابھی بھی ینبوع نام کا ایک شہر سعودی عرب میں موجود ہے، مدینہ منورہ سے لے کے ینبوع تک بہت سے باغات تھے جو امیر المومنین کے ذاتی باغات تھے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں باغات میں خاص طور سے کھجوروں کے باغ کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ حضرت کے باغات تھے، اور اس سنگلاخ سرزمین پر باغوں کو لہلہاتے ہوئے باغوں کو وجود میں لانے کے لیے حضرت خود اپنے قد یمین سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے خاص ملازمین و غلاموں کے ہاتھوں سے جو محنت کرتے تھے، زمین کھود کر کنویں بناتے تھے اور ان کنوؤں سے، ان چشموں سے اس کی آبیاری کا اہتمام کرتے تھے۔ کوئی شخص سنگ لاخ سرزمین کو کھود کر وہاں چشمہ جاری کرے، کنواں بنائے، تعمیر کرے، اس کے بعد باغ لگائے اور لہلاتے ہوئے باغ کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نہ رکھے بلکہ انہی غلاموں میں سے کسی غلام کو بلائے اور کہے کہ میں نے تم کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا اور یہ باغ بھی تمہیں عطا کیا۔ یہ شان کرم، یہ شان عطا، یہ جود و سخا، یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جوانان عزیز، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ائمہ اطہار بس گھر میں رہتے تھے اور رات دن یا نمازیں پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا لوگوں کو مسائل بتاتے تھے اور خود جو ہے خمس و زکوٰۃ پر زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کے ایک درہم پر بھی ہمارے کسی امام نے ایک وقت نہیں گزارا ہے، ایک درہم بھی نہیں، ایک فلس نہیں، ایک پیسہ نہیں، اور ہر طرح کا کاروبار کر کے دکھایا ہے عملاً، باغبانی، زراعت، تجارت، چھوٹی چھوٹی تجارت کر لیتے تھے کبھی کبھی، اور اس تجارت میں برکت بھی ہوتی تھی۔ مثلاً کسی سے کہا کہ بھئی یہ تم اونٹ بیچو گے اپنا؟ اس نے کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 100 دینار مثلاً۔ کہا اچھا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی خرید لیں، قیمت بعد میں ادا کریں گے، راضی ہو؟ کہا راضی ہے۔ کہا اب یہ مال میرا ہو گیا؟ کہا ہو گیا۔ آگے بڑھے، کہا بھئی یہ اونٹ خریدو گے تم؟ کہاں خریدیں گے؟ کتنے میں خریدو گے؟ کہا 150 دینار میں۔ اب وہ 150 دینار میں اس نے ہنسی خوشی خرید لیا اونٹ، اور آپ نے 100 دینار اسے واپس کر دیے اور 50 دینار محفوظ رہے۔
اور یہ 50 دینار بھی جو محفوظ رہے، علی اپنے جیب میں رکھ کے گھر نہیں گئے، سامنے اللہ کے رسول کا ایک صحابی کھڑا تھا بھوکا 3 دن کا، کہا لو یہ لو اور جا کر اپنے گھر میں بچوں کا اہتمام کرو۔ یہ تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ گزارشات بھی آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے ضروری تھے کہ ائمہ اطہار کا جو گھر کا معاشی نظام تھا وہ کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے امت کی تربیت کی، کتنے غلام خریدے اور اللہ کی راہ میں آزاد کیے۔ اور یہی ہمیں اور آپ کو انہوں نے تعلیم دیا کہ تم کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ ملعون ہے وہ شخص جو کسی پر بوجھ بن کے زندہ رہے۔ یہ لفظ معصوم نے کہا، معصوم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی پر اپنا بوجھ ڈال کے زندہ رہے۔ تو یہ کمانا بھی عبادت ہے اور کمانا بھی جہاد ہے، جہاد۔ اور اس نیت سے کمانا کہ پروردگار زیادہ سے زیادہ ہم کمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں خرچ کریں۔ جمع کرنے کی نیت سے مت کمانا، ذخیرہ کرنے کے لیے نہ کمائیے گا، کمائیے گا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے، پھر دیکھیے کیا برکت ہوتی ہے، بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ۔ گرہ میں باندھ لیجیے، یہ لفظ ہیں، گرہ میں باندھ لیجیے۔ ایک چیز اور ہے، بعض حضرات کو خاندانی طور پہ زمینیں جائیدادیں حاصل ہیں، باغات ہیں، اسے ڈیولپ کیجئے، لیکن اپنی زمین و جائیداد بیچیے نہیں۔ شریعت میں منع ہے، مکروہ ہے اپنی زمینوں کو جائیدادوں کو بیچنا، پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ، اسے شریعت نے اہل بیت نے پسند نہیں کیا ہے۔ جس کے پاس جو زمین ہے رکھیں، بیچیں تو ایک شرط پر کہ اس سے بہتر جگہ خریدیں، اسے ڈیولپ کریں، ترقی کریں۔ یہ نہیں کہ بیچ باچ کے اور ہاتھ ملتے ہوئے فقیروں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ کیجیے۔ تو آپ کی اقتصادی عقل کو بیدار اور بالیدہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے گی یہ گفتگو، آپ کی اقتصادی عقل کو، اکنامک وزڈم آپ کی جو ہے وہ بیدار اور بالیدہ ہونی چاہیے، اور دنیا والوں کی طرح باطل معاملوں میں نہ الجھ جائیں، دھوکے دے کر پیسے نہ بڑھائیں، دھوکے دے کر اپنی دولت میں اضافہ نہ کریں، ورنہ دھوکے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی منزل پر دنیاوی لحاظ سے پہنچ جائیں، کہیں نہ کہیں گریبان پر عدالت کا ہاتھ ضرور پڑتا ہے۔ خدا کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حلال کمائیں، پسینہ بہائیں، قد یمین، زور بازو، قوت بازو سے کمائیں، سچی نیت سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، پھر دیکھیے اللہ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے، کیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ دنیا والے رشک کریں گے آپ کے اوپر، رشک کریں گے۔ یہ باتیں واہ واہ سبحان اللہ تو تھوڑا تھوڑا لوگ کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہو نہیں پاتی ہیں۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے اور کر کے دکھائیے۔ دو چیزوں کو معاشرے سے مٹائیے، دو چیزیں،
بلکہ 3 کہہ دوں، 3 چیزوں کو مٹائیے اور اپنی ذات سے شروع کیجئے یہ کام۔ ایک تو جہالت مٹائیے، دوسرے غربت، افلاس، ناداری، اسے مٹائیے، تیسرے ظلم مٹائیے۔ ان تینوں پہ ہمیشہ لعنت بھیجا کیجیے، ان تینوں کو مٹانے کی کوشش کیا کیجیے۔ جہالت، مفلسی، ظلم، یہ 3 چیزیں اگر مٹ جائیں تو پھر دیکھیے کہ یہی دنیا آپ کے لیے بہشت بن جائے گی، ہر گھر جنت نظیر ہو جائے گا۔ اور جب آپ خوب کما کے تھک کے چور ہو جائیں گے اور اس وقت آ کے نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، اذان بھی نہیں دینے کی سکت ہے، اقامت بھی کہنے کی سکت نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز واجب ادا کر لیں، اللہ اکبر کہا نیت کر کے، اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی صبح کی اور بستر پہ لیٹ کے سو گئے۔ وہ نماز ان لوگوں کی نماز شب سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگی جو دوسروں پر بوجھ بنے رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ آپ کی تھکی ہوئی نیند بھی اللہ کی راہ میں عبادت کہلائے گی۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں آپ کے دین کی، آپ کے مذہب کی، قرآن مجید، احادیث پیغمبر، سیرت معصومین۔ اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد شمار ہوگا۔ محنت کیجئے، تھکیے، خود کو تھکائیے، پسینہ بہائیے، اور اس کے بعد جب تھک کے آپ بستر پہ لیٹیں گے تو آپ کی وہ نیند عبادت کہلائے گی، عبادت۔ وہ بستر پہ سونا بھی عبادت کہلائے گا۔ باتیں تو بہت ہیں، اور میں نے آج وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آج ایسی کڑوی کسیلی باتیں سناؤں گا۔ صرف وہ باتیں کافی نہیں ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں اور خوب نعرے لگائیں اور اس کے بعد تمام، نہیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ سوچ بدلنا ہوگی، اپروچ بدلنا ہوگا، ایکشن بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کی ڈسپلن، اپنا کلچر بدلنا ہوگا، اپنی ثقافت کا معیار بلند کرنا ہوگا اگر آپ کو مصطفیٰ کا امتی بننا ہے، اگر آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سچا شیعہ بننا ہے۔ ایک رخ اور، بس اسی طرح صبر سے سنتے رہیے۔ یہ تو بات تھی مالیات کے بارے میں کہ مال کمانا بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور جب کما لیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اس کے بعد دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے جہاد۔ جانوں سے جہاد کا مطلب بھی بس یہ نہیں ہے کہ کسی جنگ میں گئے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو گئے، نہیں، اپنے بچے کی تربیت میں اپنی جان خرچ کرنا وہ بھی جہاد نفس ہے، چونکہ بچے ان پر وقت صرف کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیوٹر لگا دیے، 1 نہیں 2 نہیں 10 ٹیوٹر ہے، ہر سبجیکٹ کے لیے 1 ٹیوٹر لگا دیا، اور مختلف چیزیں لا کے دے دی، کمپیوٹر بھی ہے اور آئی پیڈ بھی ہے اور ٹیبلٹس بھی ہیں، اور جناب والا ٹیچر بھی آ رہے ہیں، ٹیوٹر گھر پہ آ رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ سب کو فی دے رہے ہیں، مگر خود آپ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بچے کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے جنہیں ماں باپ کی پوری توجہ نہ ملے، ظاہراً و باطناً۔ اب یہ جملہ بھی سمجھیے، ظاہراً و باطناً کے کیا معنی؟ ظاہراً یعنی ظاہری طور پر بچوں کو پیار کریں، سینے سے لگائیں، اپنی آغوش میں بٹھائیں، انہیں ٹائم دیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، اسے پورا کریں، یہ تو ظاہراً۔ باطناً یہ ہے کہ جب مصلی پہ جائیں تو دیر تک اللہ کے حضور میں بچوں کے صالح ہونے کی دعا کریں،
خدا کی عنایت خاص کے بغیر اچھی نسلیں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ مائیں، باپ، دادی، دادا اپنی اولاد، اپنی ذریت کی نیک تربیت کے لیے، نیک اٹھان کے لیے دعا کریں خدا کے حضور۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گھر مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، گھوڑا مل جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اولاد آپ کی جو آپ کا مستقبل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کی دعا کا زیادہ حصہ، اگر آپ 30 منٹ دعا کریں تو کم سے کم 15 منٹ آپ کی دعا صرف اولاد کے لیے ہونی چاہیے۔ پروردگار، یہ تیری امانت ہیں بچے، تو نے عطا فرمایا ہے، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب اس کے آگے تیرے لطف و عنایت کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسان کیا کرتا ہے، زمین جوتی، اس میں دانہ چھیٹ دیا، پانی کے وقت پانی دے دیا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ایک کسان؟ اس دانے کو درخت بنانا اور بارور کرنا خدا کے ہاتھ میں۔ اسی طرح بچے کو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا، کتابیں دلا دی، ٹیوٹر فراہم کر دیا، یہ سب تو کر دیا آپ نے، پھر بھی اس بچے کو اچھا عالم، اچھا اسکالر اور اچھا انسان بنانا خدا کے اختیار میں۔ اس لیے دعا 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 کی طرف سے غافل نہ ہو۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، انسٹیٹیوشن جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی، انڈیویجولز بھی، مولانا تعلیم بچوں کی دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں کیا ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کیسے ہم نسلوں کو ریز کریں۔ میں چھوٹا سا جملہ آپ کہتا ہوں، حالانکہ 40 برس سے میں تعلیم و تعلیمات اور سلیبس اور کریکولم اور اسکول اور سب اسی پہ فکر ہے میری زیادہ، لیکن چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں اور دینی تربیت۔ یہ تو عام فہم جملہ ہے، ورنہ تعلیم جو ہے، تعلیم علم سے ہے، علم کوئی دنیاوی نہیں ہے، ہر علم دینی ہوتا ہے، ہر علم دینی ہوتا ہے، اور اگر صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جائے تو علم دین بھی دنیاوی ہو کے رہ جاتا ہے، اگر آخرت کمانے کی نیت سے نہ ہو تو علم دین بھی دنیاوی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں، یہ بالکل کلاس روم کی سی بات ہو رہی ہے آج۔ ہمارے معاشرے میں 2-3 چیزیں بہت کم ہیں۔ یہاں جب میں آیا تو جب پہلے روز میں نے پہلی اذان سنی تو بہت دل خوش ہوا، میں نے کہا کیا اچھی خوبصورت اذان ہے۔ اچھا جب دوسرے وقت سنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ اذان کوئی شخص نہیں دے رہا ہے، یہ تو آپ نے ٹیپ لگا رکھا ہے، ریکارڈنگ ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اتنی بڑی بستی مومنین کی، اتنی بڑی بستی شیعیان آل محمد کی، اتنی بڑی بستی سادات کی، آپ میں سے ہر فرد کو ایسی ہی خوبصورت اذان دینی چاہیے۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کئی گھنٹے لگیں گے اذان سیکھنے میں اور اذان دینے کی پریکٹس کرنے میں۔ نوحہ پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ، طرز بناتے ہیں، دھن بناتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سنگت سجاتے ہیں، انجمنیں سجاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اذان دینے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی کلاس لگائی؟ جبکہ اذان تو اعلان فتح سرور ہے۔ یہ روایت مشہور ہے تاریخوں میں اور مقاتل میں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شام کے بازار میں پوچھنے والے ایک شقی نے پوچھا اذیت دینے کی نیت سے کہ علی ابن الحسین بتاؤ کون جیتا؟ امام نے فوراً کہا ٹھہر جا پسر طلحہ، ٹھہر جا،
ابھی اذان کی آواز بلند ہوگی، اعلان ہو جائے گا کہ پہنچی۔ تو یہ اذان اعلان فتح حسین ہے۔ ان اذانوں کے لیے آپ نے محنت نہیں کی کہ صحیح اذان دیں، زیر زبر صحیح ہو، مخارج صحیح ہو، اس کا طرز ادا صحیح ہو، لحن صحیح لحن میں، صحیح طرز میں، صحیح مقام میں آپ اس اذان کو ادا کریں۔ کتنا بڑا جرم ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے کتنی بڑی غفلت ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں نماز جماعت کا تو گویا کہ اب وجود ہی نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے لیے ایک بات یہ مشہور کر دی گئی کہ کوئی عالم دین ہو تبھی جماعت ہوگی، ورنہ جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص تو جماعت پڑھا نہیں سکتا۔ یہی ہے نا ذہنوں میں۔ اب مجھ سے سن لیجئے، یہ تصور غلط ہے کہ ہر شخص نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا۔ اب فاسقوں کا مجمع ہو تو کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا، مومنوں کے معاشرے میں کیسے کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کا معاشرہ مگر مومنین کا معاشرہ نہیں ہے؟ اس زاویے سے سوچا ہے؟ نماز جماعت کا کلچر پیدا کیجئے، جہاں بھی دو جوان اکٹھا ہو جائیں، دو مرد اکٹھا ہو جائیں، نماز کا وقت ہو، ان میں سے ایک امام ہوگا ایک معموم ہوگا، جماعت ہو جائے گی۔ مگر کیسے ہوگی؟ بس یہ ذرا سا وضاحت کر دوں۔ توضیح المسائل میں بہت سے مسئلے، امام کے شرائط، یہ سب امام کے شرائط جتنے بھی لکھے ہوں اس سب کو نچوڑ کے میں 3 پوائنٹس میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نماز کے احکام سے واقف ہو۔ نماز کے احکام یعنی یہ معلوم ہو کہ نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، ظہر عصر عشاء 4 رکعت ہے، اور نماز پڑھنے میں کیا کیا واجب ہے۔ تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، قرأت سورہ حمد واجب ہے، رکوع واجب ہے، ذکر رکوع واجب ہے، سجدہ واجب ہے، ذکر سجدہ واجب ہے، تشہد واجب ہے، سلام واجب ہے، اس میں ترتیب واجب ہے۔ یہ واجبات کا علم ہو۔ اچھا، اس کے لیے صرف عالم دین مخصوص ہے، ہر ایک کو نہیں علم ہونا چاہیے؟ یہ مکلف جو ہیں آپ میں سے ہر ایک پہ نماز واجب ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ نماز میں واجبات کیا ہیں؟ مزید یہ کہ شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں نماز میں، سہویات و شکیات، 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی یا 4، اور اگر یہ شک ہو جائے تو کیا کریں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بینک میں اگر چیک پہ غلط دستخط ہو گیا تو کیا کریں، یہ سب آتا ہے۔ ادھر کی انٹری ادھر ہو گئی، یہ سب آتا ہے۔ اور نماز میں اگر بھول ہو گئی کہ 3 پڑھی یا 4 تو کیا کریں، یہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ جرم ہے آپ کا، گناہ ہے آپ کا، غفلت ہے اور ناقابل معافی غفلت۔ ہر ایک کو یہ بچے، جوان، بیٹیاں، بیٹے، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کو منہ دکھانا ہے، امام کو منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کا امتی بننا ہے، نماز سے ایسی غفلت۔ اور پہلی چیز کہ نماز کے احکام سے واقف ہو، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ دوسری چیز، نماز میں جو جملے ادا ہوتے ہیں وہ انسان صحیح تلفظ اور صحیح زیر زبر کے ساتھ ادا کرے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی پیش نماز کی شرط۔ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر نہ کہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ صحیح سیکھ لیں۔ الحمدللہ صحیح کہیں، ولا الضالین صحیح کہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایکسنٹ صحیح ہو، پروننسیشن صحیح ہو۔ اور اچھا، یہیں پہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو جنیر میں پیدا ہوئے، ہماری زبان تو کیا ہے؟ مراٹھی، تو ہم کیسے عربی ایکسنٹ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا،
آپ امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں، برٹش ایکسنٹ میں آپ انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں، اسپینش سیکھ سکتے ہیں، فرینچ سیکھ سکتے ہیں، ڈوئچ سیکھ سکتے ہیں، عربی نہیں سیکھ سکتے. کیا کوئی عذر ہے؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے. جب تک یہ غفلتیں رہیں گی اللہ کی طرف سے اور محمد و آل محمد کی طرف سے عنایت کی نظر نہیں ہو سکتی. یہ مجرمانہ. اور نماز میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے ابھی میں دن میں بھی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں، اگر نماز صحیح کرنی ہو تو ٹوٹل 20 سینٹنسز آپ کو سیکھنے ہیں، 20 جملے عربی کے صحیح سیکھنے ہیں. نہیں سیکھ سکتے، ہینڈی کیپڈ ہیں، ریٹارڈڈ ہیں، مریض ہیں، ایسا گیا گزرا کیس ہے، نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے عربی کے نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ. میں گن کے بتا دیتا ہوں 20 جملے کیسے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد واجب بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر واجب درست ہو گیا تو مستحب خود درست ہو جائے گا. نماز میں 2 رکعت نماز ہو یا 3 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، اسے گن لیجئے، سیکھ لیجئے. پہلا جملہ جو واجب ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، اللہ اکبر. ایک جملہ ہوا. اس کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد کا سورہ. الحمد کے سورے میں کئی جملے ہیں؟ 7 آیتیں. 7 جملے ہیں. اب وہ ذرا اللہ اکبر سے بڑے ہیں لیکن بہرحال 7 جملے ہیں. 70 نہیں ہیں، 700 نہیں ہیں، 7000 نہیں ہیں، 7 جملے ہیں. 7 یہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں؟ 7 جملے. وہ اللہ اکبر اور یہ 7 جملے ملا کے 8 جملے ہوئے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ اور آپ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں. 8 اور 3 11. اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. تو دوبارہ تو نہیں سیکھنا پڑے گا نا، ایک بار سیکھ لیا اللہ اکبر تو زندگی بھر کام آئے گا. تو اسے تو نیا جملہ نہیں سمجھیں گے. رکوع میں گئے اور وہاں کا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک جملہ اور بڑھ گیا. اب اسے آپ چاہیے 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 11 بار کہیے، جملہ تو وہی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. 3 بار کہنا افضل ہے، 7 بار کہیں اور افضل ہے. رکوع کے احکام یہ ہے کہ انسان جتنا رکوع کو طول دے گا قبر کے فشار سے بچے گا اور نورانیت قبر حاصل ہوگی اس سے. کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح رکوع کریں جیسے چڑیے زمین پر دانہ چگتی ہیں اڑ جاتی ہیں. ایسا نہ کریں. رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تعظیم الہی کے ارادے سے جھکنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، دیر تک جھکیں اور سجدے میں دیر تک رہیں. اس سے قبر، بہشت، آخرت تعمیر ہوتی ہے. تو آپ نے ایک جملہ اور سیکھ لیا. وہ کیا ہوا؟ کتنا ہو گیا اب جملہ؟ 12. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اگر سبحان ربی العظیم سیکھ لیا ہے تو سبحان ربی الاعلی سیکھنے میں کوئی زیادہ محنت تو نہیں لگے گی. پورا جملہ وہی ہے، ایک ورڈ بس چینج ہے، عظیم کی جگہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو 13 لفظ ہو گئے. اچھا، یہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے یہی تو دوسری رکعت میں ہوتا ہے. کوئی الگ جملے تو ہیں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الا یہ کہ ایک نیا سورہ آپ سیکھ لیجئے، سورہ قل هو اللہ. اس میں 4 آیتیں ہیں، تو 13 اور 4 17. اس کے بعد تشہد ہے اور سلام. کل 20 جملے ہیں واجب نماز پڑھنے کے. کیا یہ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے؟ بچے، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ
صحیح تلفظ کے ساتھ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اگر آپ نے 20 جملے یہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیے اور نماز کے احکام سیکھ لیے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. کیونکہ تیسری شرط جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ کیا عرض کروں، اسی انداز سے تو ممبر سے اچھا نہیں لگتا جیسے میں نے دن میں کہا تھا، آپ مشہور قسم کے بدنام مجرم نہ ہوں. آپ بدنامی میں زیادہ مشہور نہ ہوں. یعنی کیا سمجھ؟ وہ جو شرط ہے نا عادل کی، معصوم کے جیسا عادل کون ہے روئے زمین پر؟ کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے. اور اس نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے عیوب کی جستجو کا حق نہیں دیا ہے، منع کیا ہے. دوسرے کی خرابی اور خامی کا، دوسروں کے عیب کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو. تو ہمارے اوپر حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل سمجھیں، وہ بھی مومن، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا، کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو انسان نماز پڑھا سکتا ہے. نماز جماعت کا کلچر پیدا کریں. ہر ایک اپنی جگہ یہ تیار ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور اگر موقع ملے تو نماز پڑھانی ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے. فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں امام ہوں، یہ نہ ہو ذہن میں. تو نماز کا کلچر پیدا کریں، اذان دینا سیکھیں، اذان کی برکتیں، اذان کا ثواب، اور رزق حلال. یہ سب چیزیں نصاب عمل میں ہیں. ایک نعرہ حیدری لگانے کے بعد یہ سب واجب ہو جاتا ہے. جو لوگ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ان سے حضرت علی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال کمایا تھا یا حرام. وہ تو ہی ہیں، جس جگہ کے اس جگہ جائیں گے. جب نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا تو گویا اعلان کر دیا کہ ہم تو مولا علی کے سپاہی ہیں. اور مولا علی کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو آقا کا کیسا امتی ہونا چاہیے. واضح ہے. ان چیزوں میں اپنی محنت صرف کرنا یہ بھی جہاد نفس ہے. صرف میدان جنگ میں جا کے گلا کٹا دینا جہاد نفس نہیں. صحیح نماز سیکھیں، صحیح اذان سیکھیں، صحیح رزق و روزی کمائیں، معاشرے کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. ظاہر بھی حسین ہو آپ کا، باطن بھی حسین ہو آپ کا. اس کے بعد جب آپ مولا کو یاد کریں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی. آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے عمل میں اثر ہوگا، اور آپ جہاں بھی رہیں گے پورے معاشرے کے لیے فانوس کی طرح آپ کے وجود سے نور پھیلے گا. نور. آپ معاشرے کا فانوس بن جائیں، آپ معاشرے کے لیے چراغ بن جائیں. آپ میں سے ہر ایک آپ میں سے ہر ایک چراغ بن سکتا ہے اگر محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہ صحیح تعلیمات پر عمل ہو. عمل عمل عمل، صرف ذکر اور نعرہ نہیں، عمل. کربلا عمل کا نام ہے، غدیر بھی عمل کا نام ہے. غدیر بھی عمل کا نام ہے، کربلا بھی عمل کا نام ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. آج اذہان سے نکلا ہوا ایک شعر ہے مرزا ذلیل کا، اگر اجازت ارشاد. انصاف کیسے ہو، انصاف کیسے ہو کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف کیسے ہو کہ انصاف نہیں. بہت مشہور ہے. اللہ تجھے واسطہ خون حسین کا،
ہم سارے ازاداروں کا دل صاف کرا دے. اذان بند ہو گئی, تیراکی بند ہو گئی, یہ تو سب چیز مانگتا بچوں. آمین. اللہ آپ کے جذبے میں محمد وآل محمد صلی اللہ. جو اذان بند ہو گئی اسی کے لیے تو گفتگو ہو رہی ہے. اذانیں بلند ہوں, یاد رکھیے اذانیں اعلان فتح حسینی ہے, اور نماز سب سے بڑی یاد ہے کرب و بلا کی. کرب و بلا میں آقا حسین کا سر تو قلم ہو گیا, لیکن وہ نماز باقی رہ گئی جس نماز میں سر قلم ہوا. تو یہ نماز جو آج ہے یہ یادگار کربلا ہے. یہ آپ خود بھی سمجھیں اور یہ آپ دنیا کو بھی سمجھائیں کہ جو سر قلم ہوا تھا, ہم جس کے لیے گریہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, یہ سر قلم کا ہوا تھا, سجدے میں قلم ہوا تھا. اور اسی لیے جب امام کا سر سجدے میں قلم ہوا, خدا کی قسم اس زمین کو پاش پاش ہو جانا چاہیے تھا, اس آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا, قیامت اسی دن آ جانی چاہیے تھی. مگر آپ دیکھیں ادھر حسین کا سر قلم کر کے دشمنوں نے نو کے نیزہ پہ بلند کیا, ادھر سید سجاد نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھ. آپ سمجھتے ہیں پوری شام غریباں سید سجاد کا سر سجدے میں تھا, اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ ذکر تھا, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا, سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. پوری شام غریبہ سید سجاد نے سجدے میں گزاری ہے, اسی لیے تاکہ قیامت نہ آ جائے. یہ اس کے بعد نمازیں, دونوں بزرگواروں کی نمازیں دیکھیں. جناب سید سجاد تو حجت خدا تھے, امام معصوم تھے ہمارے عقیدے کے مطابق, اور جو ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے وہ بھی امام مانتے ہیں انہیں. سب کہتے ہیں کہ سید سجاد کی نمازوں کی شان کیا تھی. ایک طرف سید سجاد کی نمازیں اور دوسری طرف جناب زینب کبریٰ کی نمازیں. سنتے رہتے ہیں آپ, یہ روایت میں اکثر پڑھتا ہوں, اس لیے کہ اس روایت میں جو المناکی ہے, جو درد و کرب و علم ہے, جو سوزش ہے وہ اپنی جگہ, اور جو پیغام ہے وہ اپنی جگہ. کہ قید خانہ شام میں جناب سید سجاد اپنی پھوپھی سے پوچھتے ہیں, پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے, کیا سبب ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور جناب زینب جواب دیتی ہیں, بیٹا کربلا سے لے کر آج تک دشمن کی طرف سے اسیروں کے لیے جو آب و دانہ آتا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاس نہیں بجھتی, بچوں کی بھوک نہیں مٹتی. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں, اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. یہ بیوی جناب زینب کی نماز, وہ ہے جناب سید سجاد کی نماز کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو اور گلے میں خاردار توق ہو, کمر میں لنگر ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہو, اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ رکھا گیا ہو, وہ مجھے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے, وہ ذرا رکوع کے لیے جھک کے تو دکھائے, وہ ذرا سجدے میں بیٹھے, سجدے میں جائے اور تشہد کے لیے بیٹھ کے تو دکھائے. کس طرح لوہے کی یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں اذیت دیتی ہیں, اور گلے میں خاردار توق تھا, یعنی وہ کانٹے لوہے کے گلوے مبارک میں پیوست ہوتے تھے, گلے سے لہو رسا تھا,
پنڈلیوں سے لہو رستا تھا اور اتنے گہرے زخم تھے کہ جب آپ کی رہائی ہو گئی ہے، مدینے تک گئے ہیں، تب بھی زخم منتمل نہیں ہوا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سید سجاد مدینے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہیں، مگر آپ کے پاؤں سے لہو رس رہا۔ ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بھی سید سجاد نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آج بھی اللہ آپ تمام حضرات کو زیارتوں سے مشرف فرمائے۔ شام جائیے، ضرور جائیے۔ شام میں کچھ بہت اہم زیارتیں ہیں، ان میں سے ایک زیارت وہ مقام ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ زندان شام میں سید سجاد کی نمازیں، ہر نشان مٹ گیا مگر وہ نشان ابھی باقی ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں کچھ اور بھی نشانات ہیں شام میں۔ شام میں ایک نشان قبر وہ ہے جہاں اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کے سر دفن کیے گئے، جہاں عباس کا سر دفن ہے، علی اکبر کا سر دفن ہے، اون و محمد کا سر دفن ہے۔ وہ زیارت گاہ بھی بہت اہم زیارت گاہ ہے۔ اور بس آج ایک اور زیارت گاہ کا اشارہ کروں، شام جائیں، ہاں اس زیارت گاہ پر بھی جائیں جہاں اہل شام تو کہتے ہیں کہ آقا کا سر مدفون ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے سر تو نہیں مدفون ہے، مگر آقا کے سر مبارک سے کتنے قطرے لہو کے ٹپکے ہیں جو اس زمین پر جذب ہو گئے۔ وہاں اب گنبد تعمیر ہو گیا، زرعی تعمیر ہو گئی، ایک طاق بنا دیا گیا، یہاں سر حسین رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کی زیارت ضرور کیجئے گا۔ اور اس سب سے بڑھ کر ایک زیارت وہ ہے، میں ابھی جناب سیدہ زینب کی زیارت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، آج میں کسی اور تذکرے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ ایک ننھی سی بچی ہے جس کی شام میں قبر ہے، وہ قبر زندان میں بنی تھی۔ آقا حسین کی ایک 3 سال یا 3.5 سال کی بچی تھی، جب سے بابا سے چھٹی تھی، بابا بابا یہی اس کی زبان پہ رہتا تھا۔ اور ایک روز جب قید خانہ شام میں بچی نے بابا کو اپنے خواب میں دیکھا، اٹھی اور بلک بلک کے رونا شروع کیا، بلند آواز سے گریہ کیا۔ حاکم کی نیند میں خلل پڑا، اس نے پوچھا، پہرے داروں سے پوچھا، آخر یہ قید خانے میں بچی کیوں رو رہی ہے؟ آئے پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب سید سجاد نے کہا بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ اب ہمارا کیا اختیار ہے؟ بچی گریہ کر رہی ہے۔ واپس گئے، اطلاع دی، شقی نے کہا حسین کا سر لے جاؤ زندان میں اور بچی کے سامنے رکھ دو۔ آقا کا سر آیا تو اس انداز سے آیا جیسے بچوں کو یہ خیال گزرے کہ غذا آئی ہے، مگر جب خان پوش ہٹایا گیا آقا حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، تڑپ گئی، رخسار پدر پہ رخسارہ رکھا، بابا آپ کے بعد ہم پر بہت مصیبتیں پڑی ہیں، بابا بہت درے لگائے، بابا رخسار پہ تماچے مارے۔ بچی بابا سے بیعت کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، خیال ہوا بچی کو کچھ راحت ملی ہے، بابا کا سینہ نہ ملا، رخسار مل گیا، بچی سو گئی ہے۔ قریب گئی تو دیکھا بچی کی رحلت ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا کی وہ بچی آقا کے جوار میں پہنچ گئی۔ واہ حسینہ
محمد کا نعرہ پھر زندان میں بلند ہوا، اور پھر زینب نے سید سجاد کو دیکھا، سید سجاد نے زینب کو دیکھا، دونوں آئے رباب کے پاس، بی بی رباب اس بچی کا پرسہ بھی انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں سراپا عمل بنا دے، پروردگار ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے، پروردگار ہمارے معاشرے سے غربت کو، جہالت کو اور ظلم کو مٹا دے، پروردگار ہمارے جوانوں میں جوان مردی، بزرگوں میں بزرگواری عطا فرما، پروردگار ہماری نسلوں کو نور ایمان اور نور عمل صالح کے ساتھ پروان چڑھا، پروردگار ہمارے سروں پر مراجع کرام مرجعیات رشیدہ کا سایہ برقرار رکھ، پروردگار معاشرہ مسلمین پر، امت مسلمہ پر مقام معظم رہبری کا سایہ برقرار رکھ، پروردگار اس دست مبارک کو اتنا توانا بنا دے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ علم انقلاب اسلامی امام زمانہ کے ہاتھوں تک منتقل کرے، پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے خادموں میں، نوکروں میں قرار دے، ان کے قدموں میں جان دینے والے جانثاروں میں قرار دے، پروردگار اپنے ولی اعظم کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔